ہیں، یہ کسی محنت کا صلہ نہیں، یہ اجرت نہیں، یہ مزدوری نہیں، میں رب اپنی طرف سے محبت میں آپ کو عطا کر رہا ہوں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ، بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا۔ یہاں ایک اور جملہ بڑا عجیب ہے، أَعْطَيْنَاكَ، پیارے تجھے دیا۔ اللہ نے کہا ہم نے کسے دیا؟ سارے بولو، نبی کتنے ہیں جی؟ استغفر اللہ، بولو بھئی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ جو ایک ہے اس نے کہا ہم، اور جہاں لاکھوں ہیں وہاں کہا آتیناک، صرف تو ایک۔ یہ کا اس کا معنی بھی یہ سارے علماء جانتے ہیں کہ محبوب ہو، لاڈلا ہو، پیارا ہو، سامنے ہو، آدمی اس سے بات کر رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں یار تو ذرا میری طرف دیکھ، تو میری طرف توجہ کر، تو میری بات سن، تو یار مجھ سے بات کر، میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں یار تو ذرا خیال تو کر، تو ادھر دیکھ تو صحیح۔ ایک ہو اور سامنے بیٹھا ہو تو آدمی اس کو متوجہ کرے، تو وہاں عربی میں کہتے ہیں کا۔ اللہ نے نام لے کر نہیں کہا آتینا محمدن کوثرا کہ ہم نے محمد کو کوثر دیا، رب نے کہا محبوب آتینا کا، پیارے تجھے عطا کیا ہے، ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ اور اگر اس قرآن پر غور کریں تو اللہ نے اپنے محبوب کو دیتے ہوئے جس محبت سے گفتگو کی ہے وہ بھی کمال ہے۔ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فلا وربک فلعلک باخع نفسک لا تحرک به لسانک فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام یا ایها المدثر قم فانذر فربک فکبر فثیابک فطہر وما ارسلناک فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام یا ایها النبی انا ارسلناک انا اعطیناک۔ توجہ، تانے دیتے ہیں کہ پوتھیاں پڑھ دیں، قرآن ان کو نہیں آتا۔ آؤ ذرا قرآن کی روشنی میں محبوب کی سیرت کے اس منظر کو دیکھو۔ اللہ محبوب کو خطاب کر کے کہتے ہیں پیارے تو، مزمل تو، مدثر تو، طٰہٰ تو، یاسین تو، حامیم تو، واللیل تو، والضحیٰ تو، چہرہ تیرا، زلفیں تیری، عظمت تیری، نام تیرا، بزرگی تیری، تقدس تیرا، مقام تیرا۔ اللہ نے یہ کا جملہ کہہ کے سمجھایا کہ محبوب تو، توجہ کرنا، اللہ یہ ایک ہی ہے پوری کائنات میں جس سے اتنی پیار سے جملے کہے کہ محبوب زلفیں بھی تیری، چہرہ تیرا۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے پیارے نام تیرا ہے، روشن کرنے والا میں ہوں، ذکر تیرا ہے، اونچا کرنے والا میں ہوں، چہرہ تیرا ہے، قسمیں اٹھانے والا میں ہوں، زلفیں تیری ہیں، سنوارنے والا میں ہوں۔ محبوب طالب تو ہے، مطلوب میں ہوں، قاصد تو ہے، مقصود میں ہوں، منگتا تو ہے، داتا میں ہوں، طلب تیری ہے، عطا میری ہے، سفارش تیری ہے، مغفرت میری ہے، کل قیامت کے دن شفاعت تیری ہوگی، جنت کے دروازے میں کھولوں گا۔ اگر غور کریں تو ایک جملہ اور کہتا ہوں، پوری توجہ میری طرف۔ بازوق محفل ہے، تصور میں وہاں چلے جاؤ اور اس رب سے پوچھو کہ اللہ پوری کائنات میں یہ ایک ہی تیرا ایسا پیارا محبوب ہے کہ ساری پیار کی باتیں اسی سے ہیں اور کوئی نہیں۔ دنیا میں لوگ شکوے کرتے ہیں نا، یار ایک دا ہی نہ لیندہ ہے اور کوئی نہیں، بے ایک سے ہی دوستی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ محبوب ایک ہی ہے اللہ اور کوئی نہیں۔ توجہ میری طرف، اللہ صرف اسی سے اور کوئی تذکرہ نہیں اور کسی کا نہیں۔ والضحیٰ بھی تو، الم نشرح لک صدرک بھی تو، ووضعنا عنک وزرک بھی تو، ورفعنا لک ذکرک بھی تو، انا اعطیناک الکوثر بھی تو۔
محبوب صرف آپ اور کوئی نہیں ہے. میری طرف دیکھو. وہ کہتا ہے کیوں نہ کہوں تو، کیوں نہ کہوں تو، کیوں؟ میری طرف دیکھنا. اس لیے توجہ کرو گے تو بات سمجھ آئے گی کہ جس وقت اس دھرتی پر ظہر الفساد فی البر والبحر کا سما تھا، جس وقت اس زمین پر میرا نام لینے والا کوئی نہیں تھا، مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا، ماننے والا کوئی نہیں تھا، پہچاننے والا کوئی نہیں تھا، اس پوری کائنات میں مجھے جاننے والا کوئی نہیں تھا. میری طرف دیکھنا. اللہ کہتا ہے اس وقت یہی ایک ہی تو تھا، یہی محبوب تو تھا جس نے سب سے منہ موڑ کے، جس نے سب سے کنیکشن توڑ کے، جس نے سب سے رشتے چھوڑ کے، جس نے ہر ایک سے تعلق توڑ کے ایک مجھ سے تعلق قائم کر کے، جس نے اس وقت جب کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جب یہودی 2 خدا مانتے تھے، جب عیسائی 3 خدا مانتے تھے، جب ہندو 60,000 دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، جب 360 بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، رب کہتا ہے جس وقت مجھ رب کو کسی نے نہیں مانا تھا، اس وقت یہی ایک محبوب تو تھا جس نے سب کو چھوڑ کے میرے دروازے پہ آ کے اللہ اکبر کیا کہہ کے اور مجھے ہی کہا تھا سبحانہ کا. کیا کہا تھا؟ اب یہ کہا کون ہے بھلا؟ زور سے بولو. پھر میں مجھے کہا تھا سبحانک وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک. اس نے تو کہا تھا اللہ سبحانہ کا پاک تو ہے، تعریف تیری ہے، نام تیرا عظمت والا ہے، برکتیں تیری ہے، تیرے بغیر معبود کوئی نہیں. اے اللہ رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، قیامت کے دن کا مالک تو ہے، عبادت تیری ہے، مدد تجھ سے مانگتے ہیں، خالق تو ہے، مالک تو ہے، رازق تو ہے، مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے. توجہ کرنا. اللہ کہتا ہے اس نے سب کو چھوڑ کے کہا معبود تو ہے، میں نے بھی سب کو چھوڑ کے کہا معبود تو ہے. میری طرف دیکھو. اس نے کہا سبحانہ کا، اس نے کہا آتینا کا. میری طرف دیکھیں اللہ دیا کیا؟ فرمایا الکوثر. کیا بھائی؟ سارے بولو. تفسیروں میں اس کے 30 معنی اس سے بھی زیادہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن حافظہ کمزور ہو گیا ہے، باتیں یاد نہیں رہتی، تو کچھ معنی شاید دماغ میں آ جائیں، میں وہ تھوڑے سے گنوا دیتا ہوں. اس کی تفصیل میں جا نہیں سکوں گا. الکوثر علم کثیر دیا، الکوثر کمالات کثیر دیے، الکوثر فیض کثیر دیا، الکوثر انعامات کثیر دیے، انا اعطیناک الکوثر محبوب رحمت کثیر دی، الکوثر جماعت کثیر دی، الکوثر صحابہ کرام دیے، الکوثر امت کثیر دی، الکوثر شفاعت کبریٰ کا تاج دیا، الکوثر انبیاء کی امامت کا تاج دیا، آتیناک الکوثر خلفائے راشدین دیے، الکوثر ابو بکر صدیق دیا، الکوثر انبیاء کے تمام کمالات کٹھے کر کے آپ کے سینے میں رکھ دیے، الکوثر انبیاء کی امامت کا تاج دیا، آتیناک الکوثر قرآن کریم دیا، الکوثر محبوب ہم نے آپ کو جنت کی نہر کوثر دی، آتیناک الکوثر حوض کوثر دیا، آتیناک الکوثر شفاعت کبریٰ کا تاج دیا، آتیناک الکوثر قرآن کریم عطا کیا، آتیناک الکوثر سورت کوثر نازل کر کے آپ کی دل کی تسلی کا سامان دیا ہے. اب ایک ایک معنی پر تھوڑا سا تفصیل میں بیٹھ جائیں تو رات گزر جائے گی. میں چاہتا ہوں کہ ہم آنے والے اپنے مہمانوں کو سنیں، اس لیے اس پر میں کوئی تفصیل میں نہیں جاتا. صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ علم سب سے زیادہ دیا.
کہہ دو علم اونچی آواز سے. ہمارے اکابر علماء دیوبند کے عقیدے کی کتاب ہے المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند. اور میں بالکل رسوخ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس وقت جتنے طبقات ہیں دنیا میں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، کوئی مکتب فکر اپنے عقیدے کی ایسی جامع کتاب نہیں پیش کر سکتا جس پہ ان کے اکابر کے دستخط ہوں اور یہ تصدیق ہو کہ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے، سوائے علماء دیوبند کے اس عقیدے کی، کہ ان کی وہ کتاب ہے جسے محدث جلیل مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمہ اللہ نے محنت کی، اور اس وقت کے عرب اور عجم اور پوری دنیا کے تمام علماء اور مشائخ کے اس پر دستخط تھے. اس میں ایک عجیب حضور کے علم پر ایک روایت ہے، کیونکہ اس دور میں کسی نے کہا یہ نبی کا علم تو اتنا بھی نہیں مانتے، شکوے کرنے والوں نے کیے ہوں گے، تو اس کے جواب میں لکھا، ایک حدیث نقل کی، فرمایا اعطیت علوم الاولین والآخرین. حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اولین و آخرین کے علم عطا کیے، لیکن مفہوم سمجھنے میں لوگوں کو دھوکہ لگ گیا. بعض لوگوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا کہ ہم اس روایت کو مانتے نہیں. اپنے آپ کو بعض دفعہ زیادہ وہ گمان میں ہونا کہ میں بڑا مباحث ہوں تو وہ بڑی جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے. اس کو ہم مانتے نہیں کہا، لیکن اللہ میرے اکابر کو جزا دے جن نے ہمیں سمجھایا. فرمایا اولین و آخرین کے علم کا مفہوم کیا ہے؟ اولین سے مراد آدم سے عیسیٰ تک تمام انبیاء کے علوم ہیں. آتیناک الکوثر جن کو اللہ نے اکٹھا کر کے حضور کے سینے میں رکھا. اور آخرین سے مراد یہ ہے قیامت تک امت میں جتنا علم پھیلے گا وہ حضور کے علم کا صدقہ ہوگا. مفسر تفسیر پڑھائے گا علم نبوت کا صدقہ، محدث حدیث بیان کرے گا علم نبوت کا صدقہ، مبلغ تبلیغ کرے گا علم نبوت کا صدقہ، واعظ کرے گا علم نبوت کا صدقہ، داعی دین کی دعوت دے گا علم نبوت کا صدقہ، فقیہ اجتہاد کرے گا، مسائل بیان کرے گا علم نبوت کا صدقہ. قیامت تک جتنے علوم پھیلیں گے سب رسول اللہ کے علم کا صدقہ ہوگا. الکوثر کمال سب سے زیادہ دیے. کمال کی تفسیر بڑی ہے، کمال نبوت پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں. علامہ قریشی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان سارے کمالات کا خلاصہ نکالو تو 4 قسم کے کمال اللہ نے حضور کو دیے: علوی کمال، سفلی کمال، اسمی کمال، جسمی کمال. علوی کمال جو زمین پر بیٹھ کر آسمانوں پہ حضور کی نبوت کے کمالات ظاہر ہوئے. آپ نے اشارہ کیا تو چاند ٹکڑے ہوا، آپ آسمانوں پہ معراج پر تشریف لے گئے. اسی طریقے سے آپ نے یوں کیا تو آسمان پہ بادل کٹھے ہو گئے. یہ کمالات جو آپ نے آسمانوں پہ ظاہر کیے، وہ کمال جو آپ کے زمین پر ظاہر ہوئے. اشارہ کیا تو درخت چل کے قدموں میں آئے، زمین پر حضور کے کمالات ظاہر ہوئے. حدیث میں آتا ہے حضور چلتے تھے زمین کھسک کر آپ کے قدموں میں آتی تھی. اسی طریقے سے آپ کے نام کے کمال، آپ کے جسم کے کمال، وجود کے کمال، سر سے پاؤں تک وجود محمد، یہ خود ایک معجزہ ہے. نبی کی نگاہ با کمال ہے، زبان با کمال ہے، ہاتھ با کمال ہیں، قدموں کے کمال ہیں. میں اور آپ بولیں تو منہ سے تھوک نکلے، نبی بولے تو نور کی کرنیں نکلیں. میں اور آپ دیکھیں تو نگاہ کہلائے، نبی دیکھے تو انقلاب آئے. میں اور آپ اشارہ کریں تو حیثیت کوئی نہیں، نبی اشارہ کرے تو چاند ٹکڑے ہو جائے. میں اور آپ چلیں تو حیثیت کوئی نہیں، نبی قدم اٹھائے تو اللہ شریعت بنا دے. بھئی یہ نبی کا وجود سر سے پاؤں تک، یہ وجود ہی حضور کا کمال ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے. آپ واپس آئے، میں وہاں گئی اور ایک مسئلہ دیکھنے کے لیے گئی کہ اللہ کے محبوب اس زمین پر بیٹھے کیسے ہیں، تاکہ میں امت کو سمجھاؤں کہ جب قضائے حاجت کے لیے آدمی جائے وہاں کس رخ پہ بیٹھے. اس لیے حدیث میں منع کیا گیا کہ کعبے کی طرف منہ اور پیٹ کر کے نہ بیٹھا کرو، دوسرے رخ پہ بیٹھا کرو. فرمایا میں گئی تو کسی اور مقصد کے لیے تھی، لیکن وہاں جا کے ایک اور مسئلہ سامنے آیا. وہ یہ کہ جب میں نے جا کے دیکھا آپ کے قدموں کے نشان
انسان تو نظر آئے، وہاں ظاہری طور پر جسم سے نکلنے والی کسی قسم کی کوئی چیز جو وجود سے خارج ہوتی ہے، کسی چیز کا نشان نہیں تھا۔ میں نے آ کر پوچھا محبوب اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی، اللہ نبیوں کے وجود کو جنت کی مٹی سے بناتے ہیں، ہے نبی انسانوں میں سے اس مٹی سے پیدا شدہ، لیکن تیرے اور میرے خمیر میں یہ مٹی شامل ہے، نبی کے خمیر میں جنت کی مٹی شامل ہوتی ہے۔ ارے اس مٹی میں اس کے اندر غلاظت ہے، اس میں نفاست، لطافت، طہارت اور پاکیزگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجھ کو آپ کو پسینہ آئے اس میں بدبو ہے، نبی کو پسینہ آئے اس میں کستوری سے زیادہ خوشبو ہے۔ ارے دوست یہ فنا کی مٹی ہے، اس لیے میں اور آپ یہاں فانی ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نیند آئے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ بقا والی مٹی ہے۔ یہی وجہ ہے نبی سوتے ہیں، آنکھ سوتی ہے، دل خدا کی یاد میں جاگتا رہتا ہے۔ بڑے اس مٹی کی خاصیت یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور جنت کی مٹی سے ہیں۔ آج جہاں آرام کر رہے ہیں وہ بھی جنت کا ٹکڑا ہے، آج محبوب جہاں سو رہے ہیں وہ بھی جنت کی جگہ ہے۔ تو فرمایا یہ نبی کے وجود کی خصوصیت ہے، یہ کمال نبوت، یہ جسم کا کمال ہے۔ ایسے نبی کے نام میں کمال ہے کہ ہزاروں نام دنیا میں ہے، لیکن محمد جیسا کوئی عظمت والا نام نہیں کہ جس نام لینے کی دیر ہے لب بھی مل جاتے ہیں، رب بھی مل جاتا ہے۔ الکوثر کمال سب سے زیادہ دیے، فضائل سب سے زیادہ دیے، انعام سب سے زیادہ دیے۔ اس تفصیل میں جائیں، لمبی باتیں ہیں، میں سمیٹتا ہوں، اگلی بات کہتا ہوں۔ میری طرف دیکھنا، مقام بہت اونچا ہے، لیکن محبوب ان کو اپنا پروگرام بتائیں۔ کیا؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ میری طرف دیکھو، کیا کریں؟ نماز پڑھیں اور سارے کو نماز پڑھیے اور اونچی آواز سے نماز پڑھیے اور توجہ کرو تو بات سمجھ آ جائے گی۔ فصلی لربک وانحر، کسی کو کوئی نعمت ملے تو اس کے بدلے میں اسے کیا کہنا چاہیے؟ جی، اس الحمدللہ کو ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ شکریہ۔ کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ تو کسی نعمت جب ملے تو اس کے بدلے میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ شکر۔ اللہ کہتے ہیں اعطیناک الکوثر، اتنی بڑی عظمت عطا کی کہ سب انبیاء کا امام بنایا، اتنی بڑی نعمت عطا کی کہ پوری کائنات کا سردار بنایا۔ تو فصلی لربک وانحر، محبوب شکریہ ادا کرو۔ اللہ اس شکر کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا فصلی، نماز پڑھو۔ کیا کرو بھائی؟ اونچی آواز سے۔ مومن کی زندگی کا خلاصہ نماز ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ہم ایک خانقاہ میں آئے بیٹھے ہیں جہاں یہ سکھاتے یہی کچھ ہیں، بھائی نماز پڑھو۔ اور میری طرف دیکھو، نماز کی انتہا کیا ہے؟ کیا کریں؟ سارے کو سجدہ کہہ دو نا، کوئی بات نہیں، سجدہ۔ کہتے ہیں بھی کسی نے اپنے محبوب کو بہت خوش کرنا ہو اور اس سے محبت کا کمال درجے کا اظہار کرنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یار کے قدموں پہ سر ڈال دے، جان دے دی ہے جگر نے آج پائے یاد پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرارا ہی گیا، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے۔ انتہا یہ ہے کہ سر ڈال دو، بس یہ محبت کی اخیر ہے۔ اس لیے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو ہر رکن ایک ہے، قیام ایک ہے، رکوع ایک ہے، قعدہ ایک ہے، تشہد ایک ہے، لیکن سجدے دو مرتبہ جھکتے ہو۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس جگہ کا نام کیا پتہ؟ سارے بولو اونچی آواز سے۔ مسجد۔ اس کو مسجد کیوں کہتے ہیں؟ جی سوال یہ ہے، یہاں صرف سجدہ کرتے ہو؟
بھائی نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نام مصلی ہونا چاہیے تھا. نماز میں قیام ہے لیکن اس کا نام قیام گاہ نہیں. رکوع ہے اس کا نام جائے رکوع نہیں. تشہد ہے اس کا نام مقام تشہد نہیں. سجدے کی جگہ مسجد. کیا؟ اونچی آواز سے، زور سے. مسجد یہ سجدے کی جگہ ہے. اس لیے کہ آدمی جب سجدہ کرتا ہے نا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کا سر زمین پہ ظاہراً ہے، حقیقت میں اللہ کے قدموں پر ہے. اللہ کے قدم کہاں ہیں؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ اپنی شان عظمت اور جلالت کے مطابق کما ہوا یلیق بشانہ اپنے عرش پر فرمایا یوں سمجھو عرش نیچے ہے، رب کے قدم اوپر ہے، تمہارا سر رب کے قدموں پر ہے، جس کو ہم ظاہراً زمین اور مسجد کہتے ہیں. یہ اس عرش کا عکس ہے. یہاں آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں، پیشانی رب کے قدموں پر آتی ہے. سجدے میں آتے ہو تو یوں سمجھو رب کے قدموں میں سجدہ ہے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ کی قربت کا اظہار کیسے کرایا جائے گا. اللہ وہاں بھی حکم دیں گے سجدہ کرو. کیا کرو؟ سارے بولو. اور یہ سجدہ ہی ایک ایسی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے صحابہ کہنے لگے محبوب آپ اللہ کی قربت میں، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. قیامت کے دن آپ کے بغیر ہم آپ کے بغیر رہ نہیں سکیں گے. تو حضور نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، اعلونی علی کثرت السجود. قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، سجدے زیادہ کرو. کیا کرو بھائی؟ اونچی بات سے کیا کرو؟ سجدے زیادہ کرو. اور یہ سجدہ ہی تو تھا. وہ اچانک سامنے نظر پڑی ہے، پھر رب نے جو محبوب کو حکم دیا تو نبی نے ایسی جماعت تیار کی کہ اللہ نے کہا پیارے مرید تو تیرے ہیں، تیار تو تو نے کی ہیں، لیکن تراہم رکعان سجدہ بڑے پیارے لگتے ہیں. دیکھ تو صحیح ان کے رکوع کیسے، ان کے سجدے کیسے. بھائی سجدے کی انتہا ہے، عبادت کا کمال ہے کہ سر سجدے میں رکھو. اللہ کی قربت ہے کہ سر سجدے میں رکھو. نبی کے صحابہ سر سجدے میں. کل قیامت کے دن جب امت کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا، شفاعت کبریٰ کا تاج پہنیں گے، فرمایا مقام محمود میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا کہ اللہ کہیں گے ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع قل تسمع. محبوب بڑا سجدہ کیا ہے، اب سر اٹھا، مانگنا شروع کر، دینا شروع کرتا ہوں، طلب شروع کر، عطا کرتا ہوں، سفارش شروع کر، قبول کرتا ہوں. یہ سجدہ ہے. کیا ہے؟ جاہل سے پوچھو نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہم تو چودھری صاحب ہیں، اکڑ کے بیٹھے ہیں، پیشانی نیچے کیوں جائے، ماتھا زمین پہ کیوں جائے. میری طرف دیکھو. اس پاگل کو کہو یہ ماتھا زمین پہ نہیں جا رہا، یہ سجدہ ہے. کیا ہے؟ نہیں سمجھے. سجدہ ہے. کیا ہے؟ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ سجدہ ہے. جسے تو برا کہتا ہے اس سے پوچھو، کہتا ہے سجدہ ہے. نبی کہتے ہیں سجدہ ہے، صحابہ کہتے ہیں سجدہ ہے. بھائی یاد رکھو مومن سجدے چی سجدہ ہے. اگر سجدہ نہیں تو پھر سجدہ ہی نہیں. اس لیے سجدہ ہے. فصلی لربک وانحر. محبوب نماز پڑھیے، وانحر قربانی کیجئے. قربانی کی تفصیل بڑی لمبی چوڑی ہے، صرف ایک بات کہتا ہوں. تبلیغ والے کہتے ہیں نا جان مال وقت، لیکن حضرت ابراہیم نے ساتھ ایک اور چیز ملا دی تھی، اولاد. یہ چیزیں جہاں خرچ ہو جائیں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اس لیے ان میں سے جس کی جب جہاں دین کو ضرورت ہو وہاں پیش کرو، اسے قربانی کہتے ہیں. آخری بات ہے کہ محبوب ہم نے اونچا شان دیا، آپ نماز اور قربانی والی زندگی بنا دیں. رہا آپ کے دشمنوں کا معاملہ، ان پر
آپ ان کی طرف توجہ نہ کریں، ان کو میں برباد کروں گا۔ اللہ کہتے ہیں ان کو۔ اب نبی کے دشمن کون ہیں؟ تو اس کی تفصیل تو بڑی لمبی ہے، لیکن میں مولانا دین پوری مرحوم کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں۔ وہ فرمایا کرتے تھے 5 قسم کے حضور کے دشمن ہیں۔ ایک ہے نبی کی ذات کا دشمن، کہہ دو نبی کی ذات۔ وہ کون ہے؟ جو خود کو تو انسان مانتا ہے، نبی کو انسان ہی نہیں کہتا، یہ ہے ذات کا دشمن۔ کبھی کہہ دیتا ہے حضور انسان نہیں، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا انکار کر دیتا ہے، کبھی حضور کی انسانیت کا، خود کو اشرف المخلوقات اور نبی کو انسان نہیں۔ ایک ذات کا دشمن، اور جو ذات کا دشمن ہے یہ بھی ذلیل ہم نے دیکھا ہے، بڑے بڑے ذلیل دیکھے ہیں، ان کو دھکے ملتے دیکھے ہیں۔ دوسرا ہے نبی کے معجزات کا دشمن، کہہ دو کس کا دشمن؟ معجزات کا۔ اور یہ جتنے لوگ حضور کے نبوت کے کمالات اور معجزات کے دشمن ہیں، ان میں سارے منکرین معجزات بڑے بڑے لوگوں کا نام آتا ہے، سر سید جیسے بھی، غلام محمد پرویز جیسے بھی، عبداللہ چکرالوی جیسے بھی، یہ سارے منکر۔ ایک ہے نبی کے صفات کا منکر، جیسے ختم نبوت کا منکر، انبیاء کی عصمت کا منکر۔ اور یہ بھی ختم نبوت کے علماء بیٹھے ہیں تو درخواست کرتا ہوں کہ ہم صرف رد قادیانیت پر گفتگو نہیں کرتے، یا اس تحریک کو نہیں لے کے پھرتے کہ قادیانیوں کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہم ہر اس بدبخت کے خلاف کام کرتے ہیں جو نبوت کے صفات کو کسی غیر نبی میں مانتا ہے۔ وہی نبی کی صفت ہے، کسی غیر کی طرف منسوب کرے گا، وہ کسی امام پہ وہی مانے، کسی ولی پہ وہی مانے، وہ حضور کی ختم نبوت کا دشمن ہے۔ عصمت نبوت کا حصہ ہے، نبی معصوم ہوتا ہے۔ جو کہے میرا امام معصوم ہے، جیسے نبی کی ختم نبوت کا منکر کافر ہے، ایسے کسی کو معصوم ماننے والا بھی کافر ہے۔ تو نبوت کے صفات کا منکر، نبوت کے معجزات کا منکر، نبوت کے کمال، نبوت کی ذات کا منکر۔ ایک اور منکر ہے نبی کی بات کا منکر۔ یہ جو حدیث کے جتنے منکر ہیں بدبخت، میں اس تفصیل میں بھی نہیں جاتا۔ اور ہے، میری طرف دیکھنا توجہ سے، ایک اور منکر بھی ہے، نبی کی جماعت کا منکر۔ کہہ دو نبی کی جماعت، سارے کو نبی کی جماعت۔ اس تفصیل میں بھی جانے کی ضرورت نہیں، اس پر بھی علماء بیٹھے ہیں، وہ اپنے اپنے عنوانات بیان کریں گے۔ اور آخری بدبخت ہے نبی کی حیات کا منکر۔ کہہ دو نبی کی حیات۔ علماء دیوبند کون ہیں؟ جو ذات نبوت کو بھی مانتے ہیں، صفات نبوت کو بھی مانتے ہیں، معجزات نبوت کو بھی مانتے ہیں، جماعت نبوت کو بھی مانتے ہیں۔